مجھے تو پہلے تو بہت بے حد مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کے آپ کے یہاں، تھینک کہ یو اتنی بڑی میں مجھے لائبریری دیکھنے کو ملی. تو اور جس طور سے آپ نے پرانی کتابوں کو مجلد صورت میں محفوظ کیا ہوا ہے سر. وہ لا کے اور تحصیل میں. اسی طرح محفوظ کیا جس ہاں طرح جی، لائبریریوں میں ہوتے تھے پہلے، بالکل. یہ ریڈ نمبرنگ کلر اسی میں یا طرح سارا ہے. یہ تو میں بچپن یاد آ گیا سچی سارا. بات ہے، مجھے بچوں کے ادب پہ میری کوئی زیادہ مطالعہ نہیں ہے جی جی میرا، بالکل. لیکن چند ایک چیزیں ہیں میرے ذہن میں جی جی سوالات کی صورت. شور. وہ یہ کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ مجھے اس کائنات میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہے تو وہ بچے کی آنکھ ہے، بالکل بالکل. کہ بچہ جس حیرت سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر ان کے اپنے طور معنی متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بچوں کا ادب جو ہے وہ بڑوں کے ادب سے کس طرح تھوڑا سا مختلف ہے. چلیے میں آپ کو ابھی ایک یہ ایک ایگزامپل میرے ذہن میں فوری آ گئی. ابھی میری لاسٹ جو ایک سٹوری میں نے بھیجی ہے الف نگر کو، اس میں ایک بچہ ہے، تو اسے بڑی عادت ہے کہ وہ نا فیسز بناتا ہے دوسروں کی طرف دیکھ کے نا، ان کا منہ چڑھاتا ہے. تو اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کو بہنگا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یا وہ یہ ہے کہ وہ چیکس جو ہے نا وہ اوپر نیچے کرتا ہے، یا وہ زبان باہر نکال لیتا ہے. تو ایک عورت بوڑھی ہوتی ہے، وہ اسے سمجھاتی ہے، اس کے ارد گرد نا وہ بڑا ڈانس کر کے اسے تنگ کرتا ہے. تو وہ اسے کہتی ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے جب ہوا، اگر تم یہ کر رہے ہو اور ہوا الٹی سمت میں چلنی شروع کر دے تو تمہاری یہ چیزیں ایسی کی ایسی رہ جائیں گے. تو وہ ہنسی میں اڑا دیتا ہے. آگے جاتا ہے تو ایک اخبار نویس ہوتا ہے، اس کو وہ کرتا ہے، وہ بھی بد دعا سے دیتا ہے. آگے ہیڈ ماسٹر صاحب آ رہے ہوتے ہیں. سڈنلی جب وہ عورت کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو ہوا جو ہے وہ جنوب کی طرف سے شمال کی طرف چلنی شروع ہے، اور وہ سٹک ہو جاتا ہے. اس کی آنکھیں بھینگی کی بھینگی رہ جاتی ہیں، زبان اس کی باہر نہ، اس کی مرضی کے خلاف باہر آنی شروع ہو جاتی. تو جب ہیڈ ماسٹر اسے بلاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اگر جاؤں گا تو پھر وہ تو بنا بنایا میرا چہرہ ہے، تو اس کو تو میں ایکسپلین نہیں کر رہا. وہ بھاگتا ہے لیکن وہ اس کو پکڑ لیتا. تو وہ بڑی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو روکنے. وہ کہتا ہے تم نے آنکھیں کیسی کی ہوئی ہیں اور جواب دو مجھے. جب وہ جواب دینے لگتا ہے اس کی زبان لٹ گئی. وہ کہتا ہے تم میری نقل بھی اتار رہے ہو. بھاگ جاتا ہے. گھر جاتا ہے تو وہ نا کھانے پہ ماں انتظار کر رہی ہوتی. اب وہ منہ پرے کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کی مرضی کی چیز پکی ہوتی. وہ اس کی مدر کہتی ہے کہ ادھر دیکھو تمہاری مرضی کی چیز ہے اور تم نے کیوں نہیں کھا رہے. تو وہ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو پھر وہی بہنگا پن، اور وہ کہتی ہے تو اب تمہاری اتنی ضرورت ہے کہ تم مجھے شکل میں، چلو میں نے تمہیں کھانا بھی نہیں ہے، یو آر گراؤنڈیڈ ان یور روم. وہ کمرے میں چلے جاتا ہے. اس کا فادر باہر سے ہوتا ہے. اس کا ہیڈ ماسٹر جو ہے نا وہ شکایت لگاتا ہے بیٹے کی. وہ اوپر جاتا ہے، اسے کہتا ہے بھی اب لیٹے ہوئے تم نے ہیڈ ماسٹر کا منہ چڑھایا. تو وہ کہتا ہے کہ جواب تو نہیں دینا ہوتا. اس نے کہا نو کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جب باہر نکل کے مجھے دے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ باپ کے سامنے بھی اسے، وہ اسے سپینک کرتا ہے 3 دفعہ، تھپڑ اسے مارتا ہے. کہتا ہے ایک دفعہ تمہاری ماں نے جو مجھے شکایت کی اس کا، ایک دفعہ جو ہے نا جی ہیڈ ماسٹر کا، اور ایک دفعہ میرا. ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب جو ہے نا جی اب وہ جب وہ مارتا ہے نا تو سڈنلی باہر جو ہے نا جی ہوا، پھر اس کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی زبان تو اندر چلے جاتی ہے. وہ جی جی. کہتا ہے دیکھا 3 تھپڑوں سے تم نے مینج کر لیا، زبان تمہاری ٹھیک ہوگی، تم سزا کے ہی لائق ہو. اب وہ ان دنوں میں یہ پرابلم ہے اس کی کہ ابھی اس کا بہنگا پن نہیں گیا، تو اس کے لیے اسے اینک لگانی پڑتی. اینک بھی اس کے پاس وہ پڑی جو اسے کبھی پسند نہیں، لیکن وہ مجبوری کے عالم میں وہ اینک لگاتا ہے جو اسے کبھی پسند نہیں. اور وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے وہ سزا جو ملی تھی کاش میں نے بڑوں کا منہ نہ چڑھایا ہوتا. واہ تو واہ. مطلب جو ہے نا جی وہ اس طرح. اب میری جو سٹوریز ہیں نا جی وہ بچوں کو ایتھکس ہی سکھاتی ہیں. واہ. میں وہ ان کو معاشرتی میں نے لیسن دینے ہوتے ہیں. میں چاہتا، میں بھی یہ انہی کا کام کر رہا ہوں بھائی. میں بھی ان کو نماز کی طرف ہی راغب کر رہا ہوں. کیسے کر رہا ہوں؟ میں ان کو کہتا ہوں، میں ان کو مورل لیسن دیتا ہوں جس سے وہ اچھے شہری بن سکتے ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں. اچھے انسان بنیں گے، بڑے ہو گئے تو اچھے مسلمان بھی ہوں گے. اور اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. بیسیکلی کام میں بھی وہی کر رہا ہوں، لیکن ان کو ذرا سمجھ نہیں آ رہی. اب میرے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک بچہ جو 5 سال کی ایج کا ہے، اس کو گلا اس کا خراب ہو جائے تو ہم اس کو صافی پلانا شروع کر دیں. صافی پلائیں گے تو وہ وومٹ کر دے گا، اسی وقت الٹی کر دے گا. تو اس کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا بیٹر کریں کہ اس کو لازنجز دیں، کو گولیاں میٹھی دے دیں، وہ 2 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کوئی چیز انہیل تو کرے گا نا. واہ واہ. تو بچے کی عمر کے مطابق، اس کی الاسٹیسٹی کے مطابق میں نے وہ مورل لیسن جو ہے نا جی وہ اس وقت دینا ہوتا ہے جب بچہ میری کہانی سن کے ٹن ہوا ہوتا ہے، وہ میری گود میں پڑا ہوتا ہے. مطلب میں بالکل بننا چاہتا ہوں وہ قصہ خوانی کے جو قصہ گو تھے، یا میں دادی کہلوانا پسند کرتا ہوں. اب واہ واہ. بچوں کے دم میں تو مجھے کہتے بھی دادی اماں ہی ہیں. تو وہ لیب میں لے کے بچوں کو پھر، اچھا میں حیران تھا کہ چھوٹے بچوں کے لیے آپ مکالماتی لکھتے ہیں، کیونکہ اشتیاق احمد صاحب نے مکالماتی لکھا ہے، اس لیے آپ سب اسی ڈگر پہ لگے.
اب جب کوما لگائیں گے آپ یا مطلب فل سٹاپ لگا دیں گے بچوں کی کہانی کا, وہ تو بیٹر بیٹر آنکھیں کھول کے آپ سے کویسچن کرنا شروع کر دیں, تو مورل لیسن تک تو پہنچیں گے نہیں. وہ اس لیے پھر میں نے وہ بیانیہ انداز کیا, کہانی سنانی شروع کی, اور میں نے اور انجم سلیمی صاحب نے اور صوفیہ بیدار صاحبہ کی مہربانی سے ہم نے کئی سیشنز جو ہیں بچوں کے, وہ کہانی گھر کے حساب سے ہم نے کہانی دربار کے حساب سے کیے, تاکہ مطلب جو بچے انسپائر ہوں. تو دیکھیں اگر میں نے اس دور میں اپنی کتابوں کی طرف مائل کیے ہیں بچے, تو یہ سب کر سکتے ہیں. بیسیکلی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, ان کی سائیکالوجی پڑھنے کی. دوسرا صحیح ہے کہ جس طرح ہر دور میں معاشرتی اقدار تبدیل ہوتی ہیں, سوسائٹی کے تقاضے بدل جاتے ہیں, اسی طرح ادب میں بھی توسیع کی گنجائش موجود رہتی. تو بچوں کو ادب وہی تو نہیں کہ جو ماضی میں لکھتے رہیں وہی دوبارہ لکھتے رہنا, کہ نئے دور کے بچے, ان کی نئی سوسائٹی کے نئے تقاضے ہیں, نئی اقدار ہیں, تو اس حوالے سے مورل لیسن کیا ہونے چاہیے, تو وہ اس حوالے سے بھی آپ لکھتے ہوں گے صاحب صاحب. آج کے بچے قبول کرتے بھی نہیں, ہاں جی, جبر کو قبول نہیں اس طرح بالکل. انجم سلیمی صاحب کا بالکل صحیح ہے. اس میں آج کا جو آئی کیو لیول ہے بچوں کا وہ بہت ایڈوانس ہے. انہیں یہ نہ کہیں کہ جی آپ ٹیکہ آپ کو نہیں لگ سکتا, ٹھیک ہے نا جی, آپ نے انہیں لے کے جانا ہے تو انہیں بتائیں کہ جی آپ یو آر سک انف, تو آپ کو جھیلنا پڑے گا, آپ ہی کی یہ کیچپ وغیرہ کھانے کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوئی ہے. بلکہ آج کے بچے خود بہت صاف گو ہیں, شور جی جی, وہ سیدھی بات سننا چاہتے ہیں, سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں, بالکل. تو جب آپ تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے نہیں کریں گے تو وہ بتک جائے گا بچہ. پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے ہیل دا کانگ پکچر اور جیک دا جائنٹ سلیئر کتنی چلی, اب بھی ہم فیملی میں, کل بھی ہمارا موڈ بنا ہوا تھا کہ دوبارہ دیکھتے ہیں پکچر. یہ بیسیکلی وہی ہے نا جین, وہ جیک اینڈ بین سٹاک, ہم نے تو بچپن میں پڑھی ہے, لیکن اس کا ویژول دیکھ کے آپ دیکھیں. یہاں ایک ناول پڑھا ہے اندیکھی دنیا, آرتھر کونن ڈائل, سر آرتھر کونن ڈائل کا. اس میں ہمیں ڈائناسورس کی اس وقت پہچان تھی جب میں 7ویں میں تھا, اینڈ آئی واز 11 اونلی, اور کہاں میں رہتا تھا تانلے والا جیسے پریمیٹیو ایریا میں. تو وہ بچے ہمیں وہ 1969 میں 1970 میں پتہ چل گیا تھا کہ ڈائناسورس کسے کہتے ہیں, اسٹیگوسارس کون سے ہیں, مطلب سارے جو ہے پرندے جو ہے, ریکس, اسٹیگو ریکس کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ ہمارے بچوں کو 1995 میں پتہ چلا جب وہ انہوں نے جوریسک پارک دیکھی. ابھی جو ایوولوشن کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ بچوں کے اندر میں ایوولوشن ہونی چاہیے, تو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. ایک ناول ہمارا تھا بڑا مشہور ہوا, سلیم صاحب کو یاد ہوگا, علی پر کیا گزری. اچھا وہ ناول جو ہے نا سڈنلی آیا, اس سے پہلے بڑا مہماتی چل رہے تھے ناول, تو وہ سڈنلی آیا, اس میں بچے کے اغوا تھا. بیسیکلی وہ بھی انسپائر تھا, ایک ناول تھا کڈنیپڈ اس سے, لیکن وہ عزیز عصری صاحب کا وہ اوریجنل ناول ہی گنا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایک تھیم ملا نا جی نیا, تو بہت سے رائٹرز نے اس پہ طب آزمائی کی. اس کے بعد سلیم کیا بیتی چھپا, محمود پر کیا بیتی چھپا, مجھ پر کیا گزری, محمود یہ راجو کی سرگزشت, بہت سے ناول جو ہے نا جی وہ مختلف دار. جن دنوں وہ ناول آیا تھا علی پر کیا گزری, ان دنوں بچے اغوا بھی بہت اغوا بھی ہو رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی, تو اس وجہ سے بھی وہ پاپولر ہوا. پاپولر اس کی زبان اور اس کا جو ٹریٹمنٹ تھی بہت خوبصورت تھی, وہ بڑی خوبصورت تھی, اور بچوں کی توجہ شکار کی اس ناول نے. اور یہی میرے خیال اچھے ادیب کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ توجہ کیسے شکار کرتا ہے اپنے قاری کی, اپنے پڑھنے والے کی. اور بچے کے اندر جو جتنا تجسس ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ, اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے, گزرنا چاہتا ہے اس تجربے سے. تو آپ بچے کو انگلی پکڑ کر ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, آپ کو بچے کی انگلی پکڑ کے بچے کو کہیں کہ آپ مجھے دکھائیں اپنی دنیا. کیا بات ہے. تو وہی ایک سینٹینس رہ گیا تھا کہ بچوں کو باقاعدہ پاس ٹائم دیں, اور انہیں کہیں کہ لیٹ اس گو ٹو فینٹیسی ورلڈ ناؤ اینڈ نتھنگ ایلس, ٹھیک ہے نا جی. ان کا ذہن بنا کے انہیں پکچر دکھا دیں ان کو اچھی. اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی بہت اچھی سٹوری لکھی ہے, میرا تو وہ ٹی سی ایس پڑھا, ابھی میں سٹوری سناؤں گا تو دیکھیں پچھلی سٹوری میں نے بہانے سے آپ کو سنا دی, ٹھیک ہے نا جی, تو مطلب اس میں کوئی کٹ بھی نہیں لگا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے کہ اگر آپ میں اتنی پاور ہے کہ آپ اس کو پل کر سکتے ہو, تو اس کو لے جائیں فینٹیسی ورلڈ میں. فینٹیسی ورلڈ میں لے جائیں گے تو وہ دنیا مافیا سے ماورا ہو کے وہ سوچے گا, اس کی پرواز جو ہے وہ آگے ہو جائے گی. وہ بچہ جو ہے وہ اپنے محلے سے نکلے گا, اس کا ویژن براڈ ہوگا, وہ تیاروں کے بارے میں سوچے گا, سیاروں کے بارے میں سوچے گا, وہ پریوں کی زبانی کوئی سوچے گا, کوئی چیز اسے پتہ چلے گی تو وہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس نے کیا ہے سافٹ لینگویج میں, تو ہم بھی.
اب 2000 سے زیادہ تو میں نے ٹاپک دے دیے ہیں الگ. تو اب 2000 کا مطلب ہے کہ اگر اس ایرا میں 20 رائٹر بھی اور لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پہ تباہ آزمائی کر سکتے ہیں ان نئے ٹاپکس پہ. جی جی تو اس کا دیکھ لیں کہ وہ 40,000 تو وہی بن جاتے ہیں.